من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم آپ کے سامنے ضیاء النبی شریف کا درس نمبر 105 شروع کر رہے ہیں۔ آج کے درس کے اندر ہم آپ کے سامنے یہودیوں کا یثرب میں آمد کے بارے میں بتائیں گے۔ حضور علامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے یثرب میں آ کر آباد ہونے کی متعدد وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعونیوں پر غلبہ حاصل ہوا تو آپ نے ایک لشکر شام پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ وہاں کنعانی قبائل رہائش پذیر تھے۔ اس لشکر نے شام کو فتح کیا اور کنعانی قبائل کے افراد کو تحت کر دیا۔ آپ نے دوسرا لشکر حجاز پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ وہاں عمالقہ آباد تھے، وہ اس خطہ کے حکمران بھی تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ عمالقہ پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد ان کے سامنے دین موسوی پیش کرو۔ اگر وہ اس کو قبول کر لے تو ٹھیک ہے، وگرنہ جو اس کو قبول کرنے سے انکار کرے ہو بھی وہ بالغ، وہ فرماتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس طرح ہوا کہ اس پر ایمان لانے کی دعوت وہاں کے بادشاہ ارقم بن ابی ارقم سمیت عمالقہ میں سے جس نے بھی اس دین کو قبول کرنے سے انکار کیا تو ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ایک نوجوان جو چندے آفتاب اور چندے مہتاب تھا، اس کے بے مثل حسن و جمال کی وجہ سے اس کو قتل نہ کیا اور یہ طے کیا کہ ہم اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے، جو آپ فیصلہ اس کے بارے میں فرمائیں گے تو ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ تو وہ چنانچہ اس نوجوان کو لے کر واپس آئے، لیکن ان کے واپس آنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام رحلت فرما چکے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب ان سے ان کی مہم کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دین موسوی قبول کرنے کی جس کو دعوت دی، جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا تو وہ زندہ سلامت رہے اور جنہوں نے انکار کیا تو ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ انہوں نے اس نوجوان کے طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی بنی عمالقہ کا ایک فرد ہے جس کے حسن و جمال کی وجہ سے ہم نے اس کو قتل نہیں کیا اور قتل کرنے کی جرات نہ کر سکے، ہم اسے لے کر واپس آئے۔ وہ لوگ اتنی سی بات پر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم واپس لے کر اس لیے آئے کہ تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جائے، جو آپ فیصلہ فرمائیں گے ہمیں وہ قبول ہوگا۔ اس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم پوچھیں گے۔ تو وہ لوگ اتنی سی بات پر بپھڑ گئے، ان پر الزام لگایا کہ تم نے اپنے نبی کی حکم کی عدولی کی ہے، اپنے نبی کے حکم کے خلاف عمل کیا ہے، ہم تمہیں کبھی بھی اس علاقہ کے اندر رہائش پذیر ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ تو ذات محترم جہاں تم چاہتا ہے تم وہاں رہ کر رہو۔ ان لوگوں نے باہمی مشورہ سے یہ طے کیا کہ اگر ہماری قوم شام میں رہائش پذیر ہونے کی اجازت ہمیں نہیں دیتی تو چلو اس شہر میں جا کر آباد ہو جائیں جس کو ہم نے فتح کیا ہے، تو جس نے کے باشندوں کو ہم نے قتل کر دیا ہے۔ اسی طرح یہودیوں کا پہلا قافلہ جو ہے وہ حجاز میں اقامت گزین ہو گیا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد کاہن بن ہارون علیہ السلام کی اولاد بھی یہاں آ کر بس گئی۔ علامہ سمہودی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب بخت نصر نے شام کو فتح کیا اور یروشلم پر قبضہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کے قتل عام سے خون کے دریا بہا دیا اور لاکھوں کی تعداد میں انہیں پابا زنجیر ہانک کر بابل کے لے آیا، تو اس وقت یہودیوں کی جمعیت کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ ان میں سے چند قبائل حجاز کی طرف روانہ ہوئے کیونکہ انہوں نے اپنی آسمانی کتاب تورات میں جا بجا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ذکر خیر پڑھا تھا۔ وہاں یہ بھی لکھا تھا کہ وہ نبی کریم اپنے وطن کو چھوڑ کر ایسی جگہ قیام پذیر ہوں گے
جہاں نخل ستان ہوگا اور دونوں طرف جلے ہوئے پتھروں کے سیاہ میدان ہوں گے، انہیں یہ شوق حجاز کی طرف لے آیا۔ شاید انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے، وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پر ایمان لانے کی سعادت سے بہرہ ہو جائیں۔ اگر انہیں اپنی زندگی میں یہ سعادت نصیب نہ ہوئی تو وہ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ وصیت کر کے جائیں گے کہ جب بھی وہ نبی مکرم مبعوث ہو تو ذرا تأمل کیے بغیر آگے بڑھیں اور اس کے دست مبارک پر بیعت کر لیں اور السابقون الاولون میں تمہارا شمار تاکہ ہو جائے، اس میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل کر لو۔ جب یثرب کے مقام پر اس کارواں پہنچا تو انہیں وہ تمام علامتیں یہاں نظر آئیں جو نبی الانبیاء کے مقام ہجرت کے بارے میں تورات میں مرقوم تھی۔ انہوں نے وہی اقامت اختیار کر لی اور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا انتظار کرنے لگے۔ اس انتظار میں صدیاں بیت گئی، لیکن جب وہ مہر مبین مطلع یثرب پر نور افشاں ہوا تو حسد کے بارے انہوں نے حضور پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اسلام کی تحریک کو ناکام کرنے کے لیے اپنے سارے وسائل اور صلاحیتیں جھونک دی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ امام ابن جریر طبری نے بھی یہود کے حجاز میں آ کر آباد ہونے کی یہی وجہ لکھی ہے۔ جب بخت نصر نے شام کو فتح کیا تو بیت المقدس کے ہیکل سلیمانی اور دیگر مذہبی عبادت گاہوں کو پیوند خاک کر دیا۔ یہ لوگ وہاں سے جان بچا کر اس وقت یہ لوگ وہاں سے جان بچا کر جال کے مختلف مقامات پر آباد ہو گئے اور ان کی چند قبائل نے یثرب کو اپنا وطن بنا لیا۔ مرور زمانہ سے یہود کے 2 قبائل ابتدا میں آ کر یہاں آباد ہو گئے تھے، ان کی نسل بڑھی، ان کے علاوہ کئی دوسرے یہود قبیلے بھی یہاں آ کر آباد ہوتے رہے، یہاں تک کہ یہودی قبائل کی تعداد 25-30 کے قریب ہو گئی۔ جب ان کی بستیوں میں رونق بڑھی تو ارد گرد کے عربی قبائل بھی وہاں آ کر وہ بھی وہاں اقامت گزین ہو گئے، رہائش پذیر ہونے لگے۔ ان سب کی حالت جنگ یا حالت فتنہ و فساد میں اپنے اپنے دفاع کے لیے چھوٹے چھوٹے قلعے تعبیر کر لیے تھے۔ یہودیوں کے قلعوں کی تعداد 59 تھی اور عرب قبائل کی قلعوں کی تعداد 13 تھی۔ تو حضرات محترم، یہ تھا یہودیوں کا یثرب میں قیام پذیر آنا، ان کی یثرب میں آمد کے بارے میں تذکرہ کہ وہ یہاں کس طرح آئے، آنے کا سبب کیا بنا اور پھر وہ یہاں کس طرح آ کر بسنے لگے، انہوں نے یہاں کن کے لوگوں نے ان کا یہاں بسنے میں ساتھ دیا۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز کے ساتھ ہمیں صحیح معنوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔